بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ڈیئر میزبان یوٹیوب چینل۔ تو جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ کو مل سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس چینل پر آپ کے لیے آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ استخارہ آپ اپنے کسی بھی جائز کام، کاروبار، کسی بھی جائز مقصد کے لیے کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے رشتوں کے متعلق بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو کسی فیلڈ میں بھیجنا چاہتے ہیں یا بچوں کو جاب کے متعلق بھی آپ استخارہ کرا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ تاکہ آپ کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں پمپکن یعنی حلوہ کدو کے متعلق بتاؤں گی۔ حلوہ کدو پمپکن کے فائدے شیئر کروں گی اور اس کے متعلق میں آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کروں گی۔ یہ جو حلوہ کدو ہے اسے گجراتی میں لال بوپلا اور انگریزی میں اسے پمپکن اور اردو میں اسے حلوہ کدو کہتے ہیں۔ یہ مشہور عام بیر کا پھل ہے، یعنی یہ بیر پر لگتا ہے جو چھپروں پر پھیلتی ہے۔ سندھ ساگر کے علاقہ میں اس کو پیٹھا کہتے ہیں۔ یہ کاشتدار ہوتا ہے اور یہ 1 سال تک رکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایسا زبردست فروٹ ہے اور اس کا ایسا زبردست فائدہ ہے کہ اسے 1 سال تک رکھا جا سکتا ہے، اور 1 سال تک یہ بالکل فریش رہے گا، یہ خراب نہیں ہوگا۔ رنگ اس کا اوپر سے سرخی مائل ہوتا ہے، اندر سے جو گدا نکلتا ہے وہ زرد یا سرخی مائل نکلتا ہے۔ اس کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے، مزاج اس کا سرد ہوتا ہے۔ جو ہم اس کی خوراک لے سکتے ہیں وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ کدو 5 تولہ سے 10 تولہ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بطور ترکاری پکا کر بھی کھاتے ہیں، یعنی حلوہ کدو کو سبزی کے طور پر، ویجیٹیبل کے طور پر اس کا سالن بنا کر بھی کھایا جاتا ہے، اور یہ سالن بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ ویسے بھی حلوہ کدو کا سالن کھانا یا حلوہ کدو کو کھانا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ جو حلوہ کدو ہے پمپکن ہے، یہ پیاس بجھاتا ہے اور خلط غلیظ پیدا کرتا ہے۔ قلیل الغذا ہے، یعنی اسے تھوڑی مقدار میں اگر کھایا جائے تو اس سے بہت زیادہ وٹامنس منرلز حاصل ہوتے ہیں، یعنی تھوڑا کھانے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے، یہ پیٹ کو نرم کرتا ہے، اور اس کا حلوہ مقبوضہ ہے، یعنی اس کا حلوہ بھی بہت ہی زبردست ہے۔ اس کا گدا بطور پلٹس، پھوڑوں وغیرہ پر لگایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زخموں پر باندھنے سے بھی اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تخم کدو اور روغن مغز حلوہ کدو دونوں کو کدو دانہ کے لیے گرم کش تاثیر رکھتے ہیں، یعنی اگر بچوں کے پیٹ میں کدو دانہ کی شکایت پائی جائے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ تو 15 عددی تخموں کو چھلکے سمیت کوٹ کر شہد میں ملا کر لاؤک بنا لیں، اور صبح کے وقت نہار منہ کھلا کر اس کے 2-3 گھنٹہ بعد مناسب مقدار میں کسٹرائل پلائیں۔ ان کی تاثیر ہلکی ملین بھی ہے، یعنی یہ بچوں کے پیٹ میں اگر کیڑے وغیرہ کدو دانہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی یوزفل رہے گا۔ تو اگر آپ کو یہ میری آج کی یوزفل ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو جلدی سے شیئر بھی کر دینا اور اسے لائک بھی کر دینا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھنا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔